رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تم پہ سو جان سے قربان رسول عربی، تم میری جان کی ہو جان رسول عربی، آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا، ہے بڑا آپ کا احسان رسول عربی۔ آپ کی شان میں ہے بے ادبی بے دینی، آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی۔ تا دم حشر رہے باد خزاں سے محفوظ، آپ کا یہ چمنستان رسول عربی۔ موت کے پل پہ ملتے ہیں محبوب و محب، حسرتہ موت مبارک ہے جو ہو خوش انجام۔ بزرگان ملت، نوجوانان امت، نونہال بچوں، برادران اہل سنت، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ امم شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پیش فرما لیں، اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں، اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت جماعت کے زیر اہتمام پہلا مرکز اہل سنت الجماعت جامع مسجد افضل گنج میں حضرت ڈاکٹر محمد عبدالقدیر صدیقی نعمت رحمۃ اللہ علیہ کی تعزیت کا جلسہ منعقد ہے۔ ابھی قرآن خوانی ہوئی، فاتحہ ہوئی، اب مختصر بیان کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے۔ ڈاکٹر محمد عبدالقدیر صدیقی، جن کو زمانہ خدیر پاشا کہتا ہے، وہ حضور بحر العلوم شمس المفسرین امام الاسلام حضرت محمد عبدالقدیر صدیقی حضرت علیہ رحمت رضوان کے پوتے تھے، اور حضرت حسین شجاع الدین عزت پیا رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے، خلیفہ اور جانشین۔ لیکن گزشتہ اتوار یہ خبر بڑے ہی افسوس کے ساتھ ہم نے سنی کہ خدیر پاشا صاحب کا وصال ہو چکا ہے۔ خدیر پاشا اپنے والد گرامی، اپنے دادا جان کے فیضان کو، برکتوں کو عام کرنے پہ مامور تھے، اور خدیر پاشا کی شخصیت وہ تھی کہ آپ جو ہے ڈاکٹر تھے۔ چونکہ آپ علمی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کے دادا حضرت بحر العلامہ عبدالقدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، جو اسلامی دنیا میں بحر العلوم کے نام سے جانے پہچانے جانتے ہیں، اور آپ کے والد محترم حضرت حسین شجاع الدین صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ عزت، جو بڑے ہی روحانی مقام رکھنے والی شخصیت تھی۔ بہرکیف دونوں کے یہ شہزادے ہونے کے ناطے سے ڈاکٹر عبدالقدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ خدیر پاشا میں وہ اوصاف مجتمع ہو چکے تھے کہ جس سے وہ لوگوں کی خلق خدا کی خدمت کرتے تھے، اور اپنے دادا جان اور اپنے والد محترم کے فیض کو عام کر رہے تھے، اور ان کے
کئی سینکڑوں مریدین تھے جس کو ان سے فیض حاصل ہو رہا تھا، لیکن اب اللہ کی مرضی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں بھیجا ہے تو پھر اس دنیا سے رخصت بھی ہو جانا ہے۔ ہر نفس کو موت ہے اور ہر نفس موت کا مزہ چکھتی ہے، اور جب کسی اللہ والے کا یا کسی نیک بندے کا انتقال ہوتا ہے تو حضور بحر علامہ عبدالقدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں موت کے پل پہ مل جاتے ہیں محبوب و محب، یعنی حدیث پاک میں آیا کہ موت ایک ایسا پل ہے جو اپنے محبوب سے ملاتا ہے۔ جب بندہ اللہ والا، جب اللہ کا خاص بندہ اس دنیا سے جاتا ہے تو گویا وہ اللہ سے ملاقات کرتا ہے۔ کون ہے محبوب؟ اللہ محبوب ہے، اللہ سے ملاقات کرتا ہے۔ تو موت ایک پل ہے، موت کوئی ڈرنے کی چیز نہیں ہے۔ اس لیے حضور بحر علامہ عبدالقدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا، آپ کی ایک نظم ہے جس کا میں مقطع آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ موت کے پل پہ مل جاتے ہیں محبوب و محب، حسرتا موت مبارک ہے جو ہو خوش انجام، یعنی موت تو وہ ہوتی ہے جو اپنے محبوب سے ملا دیتی ہے۔ تو اللہ والوں کے لیے یہ موت مبارک ہوتی ہے، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ کے احکامات پر چلتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلتے ہیں، تو ان کے لیے بحرون سرکار فرما رہے ہیں موت تو مبارک ہے، کیونکہ وہ تو اپنے محبوب سے ملنے گئے ہیں۔ اس لیے تو کہا جاتا ہے وصال ہوا، جب اللہ والوں کا انتقال ہوتا ہے تو ان کو کہتے ہیں وصال ہوا، یعنی وصال کے معنی ملنا ہے، یعنی وہ اپنے محبوب سے، اپنے معبود حقیقی سے وہ ملاقات کرتے ہیں۔ اس لیے ہم لوگ کیا کہتے ہیں کہ فلاں شخصیت کا وصال ہوا، جیسے خدیر پاشا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا، کیونکہ خدیر پاشا ایک ایسی شخصیت کا نام ہے جن کے والد بھی ولی، جن کے دادا بھی ولی، بلکہ جن کے دادا کا تو یہ مقام ہے کہ ان کی وجہ سے کئی لوگ ولایت کے درجے پر پہنچ گئے۔ حضور بحر علامہ عبدالقدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کا مقام ان کی اولاد میں ہونا بڑی اعزاز کی بات ہے۔ جو بحرون سرکار رحمۃ اللہ علیہ سے وابستہ ہے اس کا مقام اتنا اونچا ہے کہ وہ عالم بن گیا، فاضل بن گیا، وہ اہل علم ہو گیا، اہل عرفاں ہو گیا، اہل دل ہو گیا، اہل معرفت ہو گیا۔ تو اب یہ تو ان کا خون ہے خدیر پاشا رحمۃ اللہ علیہ، تو اب ان سے جو فیض آتا ہے۔ لیکن خدیر پاشا میں وہ اوصاف تھے جو اپنے بزرگوں کے بتائے ہوئے اصولوں پر وہ چلتے تھے، اور اچھے اوصاف کے مالک تھے۔ وہ لوگوں کی ہمدردی کرتے تھے، لوگوں سے بہترین انداز میں خوش دلی سے ملاقات کرتے تھے، اور ہر ایک کا اس کے رتبے کے لحاظ سے خیال کرتے تھے۔ خود میرے ساتھ ان کا ایسا تعلق تھا کیونکہ میں حضور بحر علامہ عبدالقدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے دامن سے وابستہ ہونے کی وجہ سے وہ میرا ایسا خیال کرتے تھے، جب دیکھتے تھے بڑی عزت کی نظر سے دیکھتے تھے اور بڑی محبت سے پیش آتے تھے، اور محفل سما ہو یا کوئی محفل ہو میرا خیال رکھتے تھے، اور خود اٹھ کر محفل سما میں مجھے نظر پیش کرتے تھے۔ وہ اتنی بڑی شخصیتوں کی اولاد، اور ہم کہاں وہ کہاں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے اخلاق کریمہ اتنے اعلیٰ تھے کہ وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ ہم کیا ہے تم کیا ہے، وہ یہ دیکھتے تھے کہ یہ خدیر پیا کا غلام ہے۔ ان کی نظر اپنے دادا جان پر رہتی تھی، اور ان کی نظر بحرون سرکار پر رہتی تھی۔ ہمیشہ بحرون سرکار کی مدد کرنے والوں، بحرون سرکار کے ماننے والوں کا وہ خیال کرتے تھے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، ورنہ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہمارے گھر کے جو ہے مرید ہیں تو ہمارے غلام ہیں۔ وہ مریدوں کو غلام نہیں سمجھتے تھے، اپنے پیر بھائی سمجھتے تھے۔ بڑے خوش اخلاقی سے پیش آتے تھے، اور ان کا ہر دم ہر لحظہ خیال رکھتے تھے۔ میرے سے جو واقعات ہوئے میں آپ کو سناتا ہوں۔ ایک مرتبہ میں اور ہمارے سالم چشتی صاحب، ہمارے شمس بابا اور سید حسین صاحب، لاک ڈاؤن کا دور تھا، اور ہم سوچے کہ بھئی بحرون سرکار کے پاس روزہ کھولے، رمضان کے دن تھے،
تو ہم پہنچے وہاں، روزہ کھولے بحرم سرکار کی بارگاہ میں. میں چھپ ہی رہا تھا، اذان ہوئی تو میں چھپ ہی رہا تھا کہ خدیر پاشا کی نظر نہ پڑ جائے میرے پر، لیکن وہ آتے آتے میرے کو دیکھ لیے. میں چھپ رہا تھا. اذان ہونے کے بعد، حالانکہ خدیر پاشا بارگاہ ہے بحر العلوم میں ہر نماز کی امامت فرماتے تھے، اور آج برسوں سے بارگاہ ہے بحر العلوم میں خدیر پاشا رحمۃ اللہ علیہ امامت فرماتے تھے اور پابندی سے نماز ادا تھے. یہاں تک کہ ہمارے راسخ منور صاحب نے کہا کہ لاک ڈاؤن میں بھی نماز پورے کے پوری نمازیں ادا کیے، اور بغیر کسی لاک ڈاؤن سے ڈرے ہوئے، کرونا وائرس سے ڈرے ہوئے، برابر کندھے سے کندھا لگا کر نماز ادا کرتے تھے، اور اس حدیث پہ یقین رکھتے تھے کہ ایک کی بیماری دوسرے پہ نہیں لگتی. یہ بڑے اوصاف کی بات ہے. ادا کرتے تھے تو میرے کو دیکھ لیے. اب امامت کے مسئلے پر نہیں جا رہے، میرے کو بلائے، بول کہ آپ امامت کیجئے. میں بولا میں نہیں کرتا پاشا امامت، آپ کی موجودگی میں سرکار بحر العلوم یا موجود ہیں، ان کی امامت میں آپ پوت رہے ہیں، آپ امامت کرنا، میں کون کس قابل ہوں، میں نہیں کر سکتا یہ امامت. نہیں 10 منٹ گفتگو کرے. میں بولا نہیں حضرت آپ نہیں کرنا. میں سرکار خدیر پہ سرکار کو کیا جواب دوں گا، آپ کے پوترے کی موجود میں امامت کروں؟ یہ لوگ موجود ہیں، گواہ ہیں. تو کہنے لگے نہیں میں دادا جان کو بول دیتا ہوں آپ آگے بڑھیے. بس جب انہوں نے اصرار کیا تو پھر میں آگے بڑھ کے امامت کیا. میں تو کسی قابل نہیں ہوں، صرف بحر العلوم سرکار کا نام لیوا ہوں، لیکن وہ میری اتنی عزت کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے، ہر مقام پر ہر جگہ جہاں ملتے تھے بڑی محبت سے ملتے تھے. اور آپ خدیر پیا سرکار کے خاص آپ پر نظر کرم تھی، اپنے والد محترم حضرت عزت پیا کی ان پر خاص نظر کرم تھی، اس لیے برسہ برس سے لوگوں کا علاج کرتے تھے روحانی، اور کئی لوگوں کا فائدہ ہونے سے وہاں پر ایک کثیر مجمع خدیر پاشا سے فیض حاصل کرنے کے لیے لگا ہوا ہوتا تھا، اور ہر ایک کا خیال کرتے تھے. خاص بات یہ ہے خانقاہ خدیری کی کہ وہاں پر بلا معاوضہ، بلا کوئی اپنا فائدہ مفاد کے، للہ اللہ رسول کے لیے لوگوں کو فیض پہنچاتے تھے. تعویذ کے، دم کرنے کے، پڑھ کے پھونکنے کے، ایک پیسے کے روادار نہیں ہے خدیر پاشا رحمۃ اللہ علیہ. جس کو فیض پہنچاتے تھے بلا معاوضہ، کوئی اس کا بدل نہیں لیتے تھے. بلکہ ہمارے پرسوں منور راسخ صاحب جو ان کے مرید ہیں یہاں بیٹھے ہوئے شاعر صاحب، انہوں سنا رہے تھے کہ بعض وقت ایسا ہوتا کہ خدیر پاشا مغرب کے بعد سے جو رات کے 12 بجے تک لوگوں کو دیکھتے تھے اور فیض پہنچاتے تھے. حالانکہ خود ملازم سرکار تھے، ٹیچر تھے، اپنی ملازمت کرتے ہوئے لوگوں کو فیض پہنچانے کے لیے بعد مغرب کے اپنے دولت قدے پر تشریف فرما ہوتے، اور جو جس قسم کا بھی بیمار آتا روحانی جسمانی ہر ایک کو دم کرتے اور اس کو فائدہ ہوتا تھا. اور بعض وقت ایسا ہوتا کہ پاشا 12 ساڑھے 12 کے بعد اپنے گھر چلے جاتے اور اپنے تناول طعام فرماتے رہتے، لیکن کوئی مریض آ جاتا، پاشا کو معلوم ہوتا تو فوراً اپنے مصروفیات میں سے اٹھ کے باہر آتے اور لوگوں کو کہتے کہ میاں کیوں بڑا. ایک وقت تو ایسا ہوا کہ لوگ دور سے آئے، یہ صاحبین نے ان کو کہا کہ حضرت اندر چلے گئے ہیں، اب آپ کل آئیے. ان کا آٹو نکل بھی گیا، پاشا کو معلوم ہوا، باہر آ کے کہے ارے میاں لوگ بہت دور دور سے آتے ہیں. وہ لوگ ایرا گڈھے سے آئے تھے، دور دور سے آتے ہیں، تم لوگ کیوں بڑا بلاؤ. خیر آٹو تھوڑی دور کا تھا، پھر اس کو بلائے، پھر اس پہ دم کیا اور اس پہ جو ہے نا جو بھی علاج کرنا ہے علاج کر کے اس کو فائدہ پہنچایا. بولیے ایسی اللہ کے بندوں کی خدمت کرنے والے کون رہ گئے؟ مگر ہماری خانقاہ خدیری خانقاہ کا وہ اعزاز ہے کہ وہاں جتنے بھی شہزادے ہیں للہ ہی کام کرتے ہیں، اور خدیر پیا سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بتائے ہوئے اصولوں پر کامزن رہتے ہیں.
ڈاکٹر محمد عبدالقدیر صدیقی خدیر پاشا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک جو ہے اسکول بھی چلاتے تھے فتح دروازے میں. اس اسکول میں مختلف قسم کے جب غریب غربا کے بھی جب بچیاں پڑھتے تو خود حضرت خدیر پاشا رحمۃ اللہ علیہ ان بچوں کی مدد کرتے تھے. اگر وہ فیس نہیں دیتے تو معاف کر دیتے تھے. اور غریبوں کو ایک واقعہ ہمارے راسخ منور صاحب نے مجھے سنایا, بڑا متاثر کن واقعہ ہے کہ کچھ بچے فیس نہیں دے سک رہے تھے. جب ٹیچروں نے کہا کہ فیس لاؤ تو بچے رونے لگے اور آئے. جب پاشا کو معلوم ہوا کہ وہ بچے رو رہے ہیں تو کس لیے رو رہے ہیں, تو وہ بچوں نے کہا کہ ہمارے والد آٹو چلاتے ہیں, بیمار ہیں, وہ تو ان سے نہیں ہو سکا, اور ہم آج 2-3 دن سے کھانا بھی برابر نہیں کھائیں. خدیر پاشا کو جب یہ معلوم ہوا تو اس کی تمام فیس بھی معاف کر دیے اور خود اپنے جیب خاص سے ان کے لیے تمام ان کے گھر کا چاول دال جو بھی خدیر پاشا ان بچوں کو دیے اور کچھ پیسے بھی دیے. تو اس طرح اب ایک واقعات ایسے سننے میں آئے, کئی لوگوں سے اگر آپ پوچھیں گے تو ایسے کئی واقعات آپ کو مل جائیں گے, کیونکہ یہ جو بڑے لوگوں سے تعلق رکھتے ہیں ان کی بڑی بات ہوتی ہے, کیونکہ ان کا تعلق بحرم علامہ عبدالقدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت حسین شجاع الدین عزت رحمۃ اللہ علیہ سے ہے. اور یہ بہت بڑے لوگ ہیں, حیدرآباد ان کو جانتا پہچانتا ہے. اور صدیق گلشن ایک ایسا علاقہ ہے جہاں آج بھی بحر العلوم سرکار کے فیضان جاری و ساری ہے. آج بھی ہزاروں لوگ درگاہ بحر العلوم سے فیض و برکتیں حاصل کر رہے ہیں. آج بھی بحر العلوم سرکار کا فیض جاری ہے, اور وہی فیض کو خدیر پیا سرکار کی شکل میں اور خدیر پاشا انجام دے رہے تھے. اور ہم کو بڑا افسوس ہے, اور ہم اس پر جتنا بھی ملال کرے کم ہے, مگر ان کی موت تو بہتر ہو گئی کیونکہ وہ اپنے محبوب حقیقی سے جا کے مل لیے, لیکن ہمارے لیے دکھ کا باعث ہو گیا اور ہم کو وہ چھوڑ کر چلے گئے. اور اتنی کم عمر 55 سال کی عمر میں اس دنیا سے وصال فرمائے. اور اکثر بزرگوں کا یہی ہے, خواجہ محبوب اللہ سرکار کی بھی عمر کم تھی, سید عمر حسینی صاحب قبلہ کی عمر کم تھی. ایسے کئی بزرگ ہیں جن کی عمریں کم تھی جو اس دنیا سے فیض پہنچا کر چلے گئے, لیکن ہمیشہ یاد باقی رہے گی اور ان کے اوصاف ہمیں یاد کرتے رہیں گے, اور ان کے جو انہوں نے فیض پہنچایا ہے اس کی یادداشت ہمارے دماغوں میں محفوظ رہے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ خدیر پاشا کی خبر کو نور و سکینہ سے معمور فرما دے, اور خدیر پاشا کے اللہ تبارک و تعالیٰ درجات کو بلندی عطا فرمائے. خدیر پاشا کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے, اور ان کے جو صاحبزادے ہیں محمد عبدالقادر صدیقی, اللہ ان کے ذریعے سے خدیر پاشا کے فیضان کو عام فرمائے. اور اس طرح جناب جمیل پاشا صاحب جو حضرت عزت پیا رحمۃ اللہ علیہ کے شہزادے ہیں, وہ اس وقت جانشین ہوئے ہیں. ہم دعا کرتے ہیں جمیل پاشا صاحب کی عمر اقبال میں ترقی عطا فرمائے, اور ان سے حضرت عزت پیا اور بحر العلوم کا فیضان جاری و ساری کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری خانقاہ خدیریہ کو آباد رکھے اور اس کے فیضان کو جاری و ساری رکھے. اب زمانے میں اگر آپ دیکھیں گے تو بہت ساری خانقاہیں بدعقیداؤں کے حوالے ہو چکی ہے, لیکن ایک خانقاہ باقی رہ گئی ہے حیدرآباد میں, وہ ہے صدیق گلشن, جہاں حضور بحر علامہ عبدالقدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے جن عقائد کا پرچار کیا وہ عقائد آج بھی جاری و ساری ہے. ہماری خانقاہ میں کوئی نہ تفضیلی ہوا, نہ رافضی ہوا, نہ خارجی ہوا, نہ ناصبی ہوا, اہل سنت جماعت سے ہے, کیونکہ حضور بحر علامہ عبدالقدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے الدین, تفسیر صدیقی اور مختلف کتابوں میں اہل سنت جماعت کے عقائد کو قلمبند فرمایا ہے. اور خدیر پاشا عقائد کے معاملے میں بڑے سخت تھے, اور اس کا عقائد کے معاملے میں خیال رکھتے تھے. مجھ سے ان کی بات بھی ہوتی تھی کبھی کبھی, تو اس کا بڑا خیال رکھتے تھے. تو اسی طرح جو عقائد اہل سنت جماعت کے ہیں, جو خدیر پیا سرکار نے اپنی
تحریرات میں قلم بند کیا ہے، اس کو صدیق گلشن سے ہمیشہ اللہ جاری و ساری رکھے، اور عقائد سیاح اہل سنت جماعت پر سرکار بحرون کے مریدوں اور ان کے شہزادوں کے مریدوں اور خدیر پاشا کے مریدوں کو قائم و دائم رکھے، کیونکہ یہی عقیدے آخرت میں خبر میں کام آنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا بھی خاتمہ بالخیر فرمائے، اور ہم کو بھی اللہ تبارک و تعالی بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس عطا فرمائے، اور خدیر پاشا صاحب کے فیضان سے اللہ تبارک و تعالی ان کے صاحبزادے کو مالا مال فرمائے، اور وہ فیض کو ہمیشہ جاری و ساری رکھے۔ آپ حضرات کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ حضرات نے جلسے تعزیت میں شرکت فرمائی، قرآن خوانی میں شریک رہے اور جلسے میں شریک رہے۔ بس ہمارا مقصد یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احکامات ہیں وہ ان بزرگوں سے ہمیں حاصل ہوئے ہیں، وہ لوگوں تک پہنچتے رہیں، اور عقائد سیاح پر ہم قائم رہیں اور اعمال صالحہ کرنے کی کوشش کریں، اور بزرگوں سے ہماری وابستگی رہے، اور ہماری غلامی ہمیشہ خدیر پیا سے مضبوط رہے، اور ان کا فیضان ہم کو جاری و ساری رہے، اور ہم ان بزرگوں سے ہمیشہ وابستہ رہیں، اور ہمارا خاتمہ ہو تو بالخیر ہو، اور ہم اس دنیا سے جائیں تو اللہ رسول ہم سے راضی و خوش رہے۔ اس لیے یہی پیغام بحرون علامہ عبدالقدیر صدیقی حضرت علیہ رحمۃ رضوان کا ہے جو ہم آپ تک پہنچاتے ہیں، اور میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کھڑے ہو جائیے صلاۃ و سلام کے لیے۔